أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ولا تطيعوا أمر المسرفين اور تم اطاعت نہ کرو اسراف کرنے والوں کے حکم کی الذین یفسدون فی الارض جو فساد مچاتے ہیں زمین میں ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے قالوا انہوں نے کہا انما انت من المسحرین پکی بات ہے کہ آپ تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہیں ما انت الا بشر مثلنا نہیں ہے آپ مگر ہمارے جیسے انسان فاتب آیا بس لائیں کوئی نشانی ان کنت من الصادقین اگر ہیں آپ سچوں میں سے فرمایا صالح علیہ السلام نے هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم یہ اونٹنی ہے اس کے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے ولا تمسوها اور تم اس کو تکلیف دینے کی نیت سے نہ چھونا فیاخذکم عذاب یوم عظیم پس پکڑے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب فعقروها پس انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی فاصبحوا نادمین پس وہ ہو گئے پشیمان فاخذهم العذاب پس پکڑا ان کو عذاب نے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب البتہ وہی غالب ہے مہربان ہے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سمجھا رہے ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں پہلے فرمایا کہ تم اتنی محنت کر کے اتنا وقت ضائع کر کے پہاڑوں کو تراش کے مکانات بناتے ہو ایسا نہ کرو اللہ سے ڈرو اور اب فرمایا کہ ایسا کرنا ان کاموں کے اندر پیسے ضائع کرنا اپنی طاقتیں صلاحیتیں ضائع کرنا استعداد کو استعمال کرنا یہ اسراف کرنے والے ہیں تم ایسے لوگوں کا کیا کی اتباع نہ کرو جو اسراف کرتے ہیں ولا تطیعوا امر المسرفین اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو کیونکہ وہ کہا کرتے تھے ہمارے بڑے بھی ایسے ہی مکانات بناتے تھے ہم بھی ایسے ہی بناتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو وہ اسراف کرتے تھے تم تو اسراف نہ کرو تم تو سمجھ جاؤ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون وہ لوگ اسراف کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا یہ فساد فی الارض ہے زمین کے اندر فساد بچانا ہے اور وہ اصلاح کی فکر نہیں کرتے نہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں نہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو یہ مشرک ہیں کافر ہیں منافق لوگ ہیں یہ فساد فی الارض زمین کے اندر فساد مچا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں روند رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں قوم بجائے بات ماننے کے آگے سے کہنے لگی انما انت من المسحرین صالح ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ پر جادو ہو گیا ہے
کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہم مکانات بھی نہ بنائیں تو کیا کریں؟ ہم تو زلزلے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مکانات بنا رہے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اسراف کرنے والوں کی پیروی کر رہے ہو۔ ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اور اگر رہی بات آپ کو پیغمبر ماننے کی، رسول ماننے کی، تو مانتا الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تمہیں کون سی فوقیت حاصل ہے ہمارے اوپر؟ تمہیں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ ہم تمہیں پیغمبر مان لیں؟ تم بھی ہمارے معاشرے میں بڑے ہو، یہیں پہ کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تو کوئی ایسی فوقیت ہمیں نظر تو نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے ہم، جس کی بنا پر ہم تمہیں نبی مان لیں؟ تو بتاؤ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں پیغمبر مانیں؟ تو اگر واقعتاً تم پیغمبر ہو تو پھر کوئی فوقیت دکھاؤ، فاتح بآیت ان کنت من الصادقین، کوئی ایسی نشانی لے کر آؤ جو ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہم کام نہ کر سکتے ہو تم وہ کر دو، تو پھر ہم مان لیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ یہاں تفصیل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم نشانی مانگنا چاہتے ہیں، نشانی مانگتے ہیں، اگر ہماری نشانی آپ پوری کر دیں جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی بچہ جنم دے تو پھر ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ سے یہ بات درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ پھر سب کو بلایا گیا، ساری قوم جمع ہوئی اور مذاق کر رہے تھے، دیکھو آج پہاڑ سے پتھر سے اونٹنی نکلے گی، یہ بندہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے آج پہاڑ سے اونٹنی نکالے گا۔ مذاق کرتے ہوئے سارے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب اکٹھے ہوئے۔ عجیب منظر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑی کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا کہ اس پہاڑ سے وہی ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی نکلی، 10 ماہ کی گھاون اونٹنی باہر آئی، بائیں آتی اس نے بچہ جنم دیا۔ تو منہ سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے جو تم نے مطالبہ کیا، جو تم نے نشانی مانگی، یہ آ گئی تمہارے سامنے، لیکن اب یاد رکھنا یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، اب تمہارے جانور ایک دن پانی پئیں گے اور دوسرے دن سارا پانی یہ اکیلی اونٹنی پیے گی۔ ہذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، اب یہ ایک دن باری اس کی ہوگی پانی پینے کی اور دوسرے دن باری تمہارے جانوروں کی ہوگی، تم پانی استعمال کر سکتے ہو۔ جس دن اس اونٹنی کی باری ہوگی تمہیں پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس دن چشمے کا سارا پانی یہ اونٹنی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پلایا کرو۔ تو ایک دن وہ اکیلی اونٹنی سارا پانی پیتی، دوسرے دن باقی جانور، یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک چلتا رہا۔ اس دوران کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے عذاب بن گئی، مانا پھر بھی نہیں ظالموں، اتنی بڑی نشانی مانگی، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی لیکن مانا پھر بھی نہیں، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان پھر بھی نہ لائے، تو کہنے لگے یہ اونٹنی ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے، اب ایک دن سارا پانی یہ پی جاتی ہے، ہمارے جانوروں کے لیے چھوڑتی ہی نہیں ہے، چلو اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کا جب پروگرام بنایا تو حضرت صالح علیہ السلام تک بات پہنچ گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ، خبردار کوئی بندہ اس کو تکلیف دینے کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے، اس کے قریب نہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، اگر تم نے ایسا کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ سورہ نمل میں آگے آئے گا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر میں 9 بندے ایک ایسے تھے، ایک ٹولہ تھا ان کا، گنڈے تھے جو فسادی تھے، فساد میں پھیلاتے رہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جی ہم تو نہ اونٹنی کو چھوڑیں گے، نہ حضرت صالح کو چھوڑیں گے، نہ ان کے ماننے والوں کو چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے پورا ایک پلان بنا دیا کہ پہلے ہم اونٹنی کو ماریں گے، پھر نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے اونٹنی سے ابتدا کی۔ قرآن کہتے فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، جب اللہ کی ایک نشانی تھی، اللہ کے طرف سے بھیجی ہوئی ایک نشانی تھی، اس کی جب انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، اسے ختم کر دیا، اسے مار دیا، تو اب پیشمان تو ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو اللہ کا عذاب آ ہی نہ جائے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اللہ فرماتے ہیں اب پیشمان ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس پکڑا ان کو عذاب نے۔ عذاب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلہ مسلط کیا،
جس زلزلے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش کے مکانات بنائے تھے کہ زلزلے سے ہم بچ جائیں گے، وہی زلزلہ ان پر عذاب کی صورت میں اللہ نے بھیج دیا، اور اسی زلزلے سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کروا دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری، ایک ایسی ڈراؤنی آواز نکالی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ سب کے سب وہیں پہ ختم ہو گئے۔ تو فاخذہم العذاب، ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں پکڑ دیا، اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کے اندر بھی نشانی ہے سمجھنے والوں کی، جو لوگ عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نشانی موجود ہے۔ جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ مذاق کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ وما کان اکثرهم، پھر شکوہ فرمائے لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے، پھر بھی لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہاں رہی بات رب العالمین کی تو وہ غالب ہے، کوئی مانے تب بھی غالب ہے، نہ مانے تب بھی غالب ہے۔ اس کی عزت کے اندر، اس کے غلبے کے اندر کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ رحیم، وہ مہربان ہے کہ وہ فوری طور پہ سزا نہیں دیتا، موقع پہ موقع دیے جاتا ہے، موقع پہ موقع دیے جاتا ہے۔ غالب بھی وہی ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کی شان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اور رحیم بھی وہی ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک دم سزا نہیں دیتا، موقع دیے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ